شیخ پورہ کے مٹوکھر میں ایک جھیل جیسے تالاب کے کنارے پہاڑ کی ترائی میں ایک بڑے نامور بزرگ محترم بزرگ کا آستانہ ہے جن کا نام نامی شیخ اسحاق مغربی ہے۔ ان کے تاریخ میں زندہ ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کے مکتوبات کا وہ مجموعہ جو پرانی کتابوں میں مکتوبات جدیدہ کہلاتا تھا اور ماں بعد میں مکتوبات 2 صدی کہلایا، اس 2 صدی والے مجموعے میں ایک خط حضرت کے نام ہے، اور اسی ایک خط نے حضرت کو تاریخی اعتبار سے نمایاں کیا ہے، اور اس خط کے لب و لہجے نے حضرت کے مقام کو سمجھنے کے لیے راہ ہموار کی ہے۔ مخدوم جہاں سے رحمت اللہ علیہ سے ان کی دوستی تھی، یارانہ تھا، اور اس یارانے میں 2 بڑے بزرگ جس میں ایک معروف ترین اور ایک گمنام جنہیں کوئی جانتا نہیں، معروف ترین بزرگ کس لب و لہجے میں ان سے بات کر رہے ہیں وہ سننے کے لائق ہے، چند مقام کو سنیے۔ فرماتے ہیں مخدوم جہاں شرف منیری جو اپنی خطاؤں سے شرمندہ اور اپنے قصوروں سے خجل ہے اور جب تک زندہ ہے اسی کی حسرت و ندامت میں رہے گا، سلام و تحیت وفور اشتیاق کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ چنانی در دلم حاضر کہ جاں در جسم و خون در رگ، فراموشم نئے وقتے کے دیگر وقت یاد آئی۔ آپ میرے دل میں ایسے رہتے ہیں جیسے جسم میں جان اور رگوں میں خون ہوتا ہے، ایسا کوئی وقت ہی نہیں ہوتا کہ میں آپ کو بھول جاؤں جو دوسرے وقت آپ یاد آئیں۔ عرض ہے کہ ملک حسام الدین کئی بار آئے تھے، آپ برادر کا سلام پہنچاتے رہے، اسے میں نے اپنے لیے دولت ابدی اور سعادت سرمدی تصور کیا، الحمدللہ علی ذالک۔ جب وہ واپس گئے تو ان کی معرفت ایک مکتوب میں نے آپ برادر کی خدمت میں بھیجا ہے، انشاءاللہ مل گیا ہوگا۔ چونکہ آپ مقام بستالہ میں رہتے ہیں اور وہ مقام ایک گوشے میں واقع ہے، ہر شخص کی وہاں تک گزر نہیں ہے اور ہر شخص آپ برادر تک نہیں پہنچ سکتا، اسی بنا پر خطوط اور تحفے نہیں بھیجے جاتے، ورنہ متواتر بھیجتے رہتے۔ یہ چند دن کی زندگی جو باقی ہے اپنی دلی توجہ اس بے اقبال کی طرف اور اپنی ہمت خاص اس فقیر کے کام میں فرمائے، ہائے ہائے، تاکہ حق سبحانہ تعالیٰ اس گرفتاری سے باہر نکالے۔ کیا کروں، مجبور ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، شریعت اجازت نہیں دیتی، وگرنہ اس وقت اسی حال میں وہاں آ جاتا اور اس مسجد کے در پر جہاں آپ برادر قیام پذیر ہیں مجاوری کرتا اور اپنا غم دکھاتا۔ گر دست رسد 1000 جانم در پائے مبارکت فشانم، اگر مجھے 1000 جان ملے تو آپ کے قدموں میں قربان کر دوں۔ اگرچہ اس بے اقبال نے بہت چاہا کہ ہندوستان سے قدم باہر نکالے، اس طرح مسلمانوں کی صحبت اور درویشوں کی خدمت میں رہ کر شاید مسلمان ہو جائے، لیکن اس نے موقع نہ دیا۔ آخر کار اس بے اقبال کا حال کیا ہوگا خدا ہی جانتا ہے، ابھی تک زنار بندی گردن سے دور نہیں ہوئی ہے، توحید کا جمال دیکھنے میں نہیں آیا، اور اہل کفر و شرک کے درمیان بت پرستی میں عمر گزر رہی ہے۔ جس قدر اپنا جائزہ لیتا ہوں ہر سمت سے دیکھتا ہوں، سوائے بت، زنار، کفر، شرک، نفس کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ فریاد فریاد فریاد، المدد المدد المدد، اندری فتنہ کے فریاد رسد جاں مرا، ترک قتال و فرستند شکارے ماندہ۔ معشوق یعنی صیاد، جان لیوا، گھوڑا، تیز رفتار، غریب شکار، عاجز تھکا ہوا، ایسے فتنے میں ہماری جان کس کی دہائی دے، کس سے مدد مانگے؟ من فاتح المولا فاتح الکل، جس سے مولا چھوٹا اس سے سب کچھ چھوٹ گیا۔ اس بے دولت کے لیے دونوں جہان کی مصیبت ہے، اور من کانا فی ہذہ الدنیا اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جو یہاں نابینا رہا وہ آخرت میں بھی نابینا رہا۔ ابھی تک اس بے مایا کا دامن اس سے نہیں چھوٹا ہے، کیا تدبیر کروں؟ کجا روم چے کنم کرا شفیارم، دلے کے رفض ز دستم چگونا بازارم، کہاں جاؤں، کیا کروں، کس کو شفیع اور سفارشی بناؤں؟ وہ دل جو ہاتھ سے جا چکا ہے اسے کیسے واپس لاؤں؟ میرا حال تو عجب ہے، کوئی شیخ کہتا ہے
کوئی آ کر مرید ہوتا ہے، کوئی ملک المشائخ کہتا ہے، کوئی قطب الاقطاب کہتا ہے، اور اس عالی جناب کا یعنی اپنا حال یہ ہے کہ ابھی تک گردن سے نفس کی زنارداری نہیں اتری ہے۔ اپنی کیا فصیحتی ہے، اس کی جان پر رحمت جس نے کہا ہے صوفی و سیاہ پوش شدی شیخ چلہ دار، ای جملہ شدی ولے مسلمان نہ شدی۔ صوفی ہوئے، سیاہ پوش ہوئے، شیخ چلہ دار بنے، یہ سب ہوئے لیکن مسلمان نہ ہوئے۔ اے بھائی، اس خاکسار بے دولت کا حال تحریر و بیان سے باہر ہے۔ یہ ایک شعر اعتباری حیثیت سے میرے حال کے بالکل موافق ہے۔ نمی دانم کرامانم بدی سیرت گرفتارم، نمن ہندو نمن مسلم نمن مرتد نہ بدکارم۔ میں نہیں جانتا کیا ہوں، اپنی سیرت تو بس یہ ہے کہ میں نہ ہندو ہوں نہ مسلمان نہ مرتد ہوں نہ بدکار۔ اس حال میں دوستوں کی طرف دوڑنے اور محبان خاص کے در پر پڑے رہنے اور ان سے امداد طلب کرنے کے سوا اور دوسری کیا تدبیر ہے؟ اپنی نعمت و دولت کی زکوٰۃ سے اس مفلس و بے نوا پر عنایت خاص فرمائیں، اور وہ وقت کہ لی ما اللہ وقت کی عبارت سے آراستہ ہے، اس میں اس بے دولت کے لیے اس رب العزت کی بارگاہ سے طلب کریں اور لے کر اٹھیں۔ رفتم از دست گر نگیری دستم، میں ہاتھ سے گیا اگر میری دستگیری نہ کی گئی۔ در باب دیگر تو در نیابی، تاچی شوم دری خرابی۔ میری خبر لیجئے، اگر میری خبر نہ لی گئی تو اس تباہی و بربادی میں تباہ ہو جاؤں گا۔ ہمیشہ اور ہر وقت جب سے یہ دنیا قائم ہے، گرے پڑے دوستوں کو دوستوں اور یاروں ہی نے سہارا دیا ہے اور ان کی دستگیری کی ہے۔ یارے کار افتادہ را یاری ہم از یاراں رسد۔ ناکارہ گرے پڑے دوستوں کو ہمیشہ دوستوں ہی نے سہارا دیا ہے۔ اس بے مایا بے نصیب سے، اس بے مایا بے نصیب سے جو خطائیں غلطیاں وجود میں آئی ہیں وہ سب تو ظاہر و معلوم ہیں، لیکن عفو درگزر فرمانے والے کی نظر اس پر نہیں ہوتی، اس کی نگاہ تو اپنے کرم و نوازش و قبولیت پر ہوتی ہے۔ جو ادبار میں ہوتا ہے اس سے ہمدم جفا ہوتی ہے، لیکن قبول فرمانے والے کی جانب سے وفا کا اظہار ہوتا ہے۔ بے دولتوں سے قصور ہوتا ہے، دولت والے عزت سے نوازتے ہیں۔ در رحمت خود بھی و مبی در گناہ ماں پرز گناہ اثر تا ناخن پایم۔ اپنی رحمت کو دیکھیے، ہمارے گناہوں پر نظر نہ کیجیے، میں تو سر سے پاؤں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ والسلام۔ یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ حضرت مخدوم جہاں کے مزید خطوط جو اسحاق مغربی کے نام لکھے گئے تھے آج تک دستیاب نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، اس میں ایک خط کا اور حوالہ ہے کہ ہم نے ایک خط فلاں کے ذریعے آپ کو بھیجا ہے۔ اسی طرح ایک اور مجموعے کا پتہ چلتا ہے جس میں اسحاق مغربی کے خطوط مخدوم جہاں کے نام، لیکن صرف نام پتہ چلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا ایک نسخہ خانقاہ منیر شریف میں محفوظ تھا، لیکن آج اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اللہ بہتر جانے۔